اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا مضمون ہے اردو کلاس 7 اور ہماری کتاب کا نام ہے بہارستان اردو۔ تو پیارے بچوں، آپ بخوبی جانتے ہیں کہ ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے نیوٹن کا کارنامہ۔ تو اس کے بارے میں ہم نے بہت کچھ پڑھا اور آج ہم اس کے بارے میں تیسرا حصہ پڑھنے جا رہے ہیں، یعنی ہماری آج تیسری کلاس ہے کہ ہم نیوٹن کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو پیارے بچوں، آپ پیج نمبر 83 دیکھیں، اس کا جو یہ دوسرا پیرا ہے اس پر آئیں آپ۔ تو کل ہم نے یہاں تک پڑھا اور آج اس سے آگے ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ نیوٹن نے ریاضی کے علم میں کچھ نئے اضافے کیے جن سے آج سبھی علوم مستفید ہو رہے ہیں، کیونکہ نئی حدوں کو چھونے کے بعد ریاضی کا اطلاق نہ صرف زیادہ وسیع قسم کے مسائل پر ہونا ممکن ہو گیا، بلکہ مختصر فارموں نے لمبے چوڑے اربوں کی جگہ لے لی۔ نیوٹن اپنے تخیل کی اڑان سے معلوم علم کی حدوں کو پھاندتا قدرت کی گہرائیوں تک پہنچ کر اس کے راز ڈھونڈ لاتا تھا، جن کے مفہوم کو وہ اپنے سائنسی دماغ سے اشکارا کرتا۔ سائنس کے میدان میں اس کا یہ شاعرانہ انداز اس کی ذاتی زندگی میں بھی نمایاں تھا۔ نیوٹن اپنی بنائی ہوئی دنیا میں ہی بستا تھا، اس سے اکثر اپنے لباس، رہنے سہنے کے ڈھنگ اور کھانے پینے کی سدھ نہ رہتی تھی۔ ریاضی کے مشقوں سے نیوٹن کا بنیادی مقصد اپنا جی بہلاوا تھا۔ وہ سائنس کے تجربے محض اپنی تسکین کے لیے کرتا تھا، اسے اپنی دریافت اور ایجاد شائع کرنے کا شوق نہ تھا۔ اس نے اپنے دوستوں سے کہا، میں کچھ بھی شائع نہیں کروں گا کیونکہ اس سے جانکاروں کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے۔ پیارے بچوں، نیوٹن نے ریاضی کے علم میں کچھ نئے اضافے کیے۔ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ نیوٹن کے بارے میں اس نے بہت ساری ایجادات کی۔ تو اس میں ریاضی یعنی حساب جو میتھمیٹکس ہے، اس میں اس نے کچھ نئے تجربے کیے، ان میں اضافہ ہوا اور اس علم میں بھی اضافہ ہوا، جن سے آج سبھی علوم مستفید ہو رہے ہیں، اور جس کی وجہ سے آج کے سبھی جو علم ہیں وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں، مستفید ہو رہے ہیں، نفع بخش ہو رہے ہیں، کیونکہ نئی حدوں کو چھونے کے بعد ریاضی کا اطلاق نہ صرف زیادہ وسیع قسم کے مسائل پر ہونا ممکن ہو گیا، بلکہ مختصر فارموں نے لمبے چوڑے اربوں کی جگہ لے لی۔ تو اب اس نے یہ جو ریاضی کا جو اطلاق تھا، یہ نہ صرف زیادہ وسیع قسم کے مسائل پر ہونا ممکن ہو گیا بلکہ مختصر فارموں نے لمبے چوڑے اربوں کی جگہ لے لی۔ تو اس نے اپنی بہت ساری ترقی کی، یعنی پھر اس میں علمی ریاضی میں، تو جن سے بہت بڑا فائدہ بھی ہوا۔ نیوٹن اپنے تخیل کی اڑان سے معلوم علم کی حدوں کو پھاندتا قدرت کی گہرائیوں تک پہنچ کر اس کی راز ڈھونڈ لاتا تھا، یعنی کہ اس نے اپنے اندر ایک ٹھان لی تھی اپنے دماغ میں کہ مجھے یہ کام محض، وہ اس کا ایک شوق بھی تھا۔ اچھا، نیوٹن اپنے تخیل کی اڑان سے معلوم علم کی حدوں کو پھاندتا قدرت کی گہرائیوں تک پہنچ کر اس کے راز ڈھونڈ لاتا، یعنی کہ جتنا بھی ہو سکا نیوٹن نے پوری محنت کوشش کی کہ ہر چیز کو جاننے کی کوشش کی،
اور اس کے ساتھ ساتھ یہ قدرت کی بنائی ہوئی جو چیزیں ہیں اور ان پر بھی اس کی گہری نظر رہی اور ان کی گہرائی تک جانے کی اس نے بہت کوشش کی اور وہ کامیاب بھی ہوتا رہا، جن کے مفہوم کو وہ اپنے سائنسی دماغ میں اشارہ کرتا۔ سائنس کے میدان میں اس کا یہ شاعرانہ انداز اس کی ذاتی زندگی میں بھی نمایاں تھا، یعنی جن کے مفہوم کو وہ اپنے سائنسی دماغ سے اشکارا کرتا، یعنی کہ جن کے مفہوم، جو اس کا مفہوم تھا، جو اس کا خلاصہ تھا، وہ اس کو اپنے سائنسی دماغ، جو اس کو اللہ نے وہ دماغ دیا تھا، اور اس سے کیا کرتا تھا، وہ واقفیت دیتا تھا، اس سے اس کو واقفیت ملتی تھی۔ یعنی کہ جب یہ کسی چیز پہ تجربہ کرتا تھا، جب یہ قدرت کی بنائی ہوئی چیزوں میں گہرائی سے ان کو دیکھتا تھا، تو اس سے اشکارا، یعنی کہ اس کو جو سائنسی دماغ تھا، اس کو مدد ملتی تھی، اس کو واقفیت ملتی تھی، تو اس سے اس کے راز، اس کے دماغ کے راز کھلتے تھے۔ سائنس کے میدان میں اس کا یہ شاعرانہ انداز اس کی ذاتی زندگی میں بھی نمایاں تھا۔ تو جو اس کا یہ انداز تھا سائنس کی دنیا میں، جو اس کا یہ انداز تھا، یہ چلن تھا، یہ ایک بالکل نمایاں تھا، عیاں تھا۔ نیوٹن اپنی بنائی ہوئی دنیا میں ہی بستا تھا۔ تو نیوٹن یعنی کہ اسی رہن سہن میں جہاں جیسے بقیہ تھے، تو وہیں یہ بھی اپنی زندگی بسر کرتا تھا۔ اس سے اکثر اپنے لباس، رہنے سہنے کے ڈھنگ اور کھانے پینے کی سدھ نہ رہتی تھی، یعنی کہ ان کو اکثر ہر وقت کیا نہ رہتی تھی، اس چیز کا خیال نہیں رہتا تھا، اپنے لباس کا، اپنے رہنے کا، سہنے کا، یعنی کہ یہ اس طرف زیادہ دھیان نہیں دیا کرتے تھے۔ ریاضی کی مشقوں سے نیوٹن کا بنیادی مقصد اپنا جی بہلاوا تھا، یعنی جو یہ مشقیں کر رہے تھے کہ سائنسی علم میں ان کا مقصد کچھ اور نہیں تھا، بلکہ یہی تھا کہ ان کا اپنا جی بہلاوا، کہ ان کا دل چاہتا تھا کہ میں یہ کام کروں۔ وہ سائنس کے تجربے محض اپنی تسکین کے لیے کرتا تھا، یعنی جو بھی اس نے تجربے کیے سائنس میں، وہ اپنی تسکین یعنی سکون یا دل خوشی کی وجہ سے کیا کرتا تھا۔ اس سے اپنی دریافت اور ایجاد شائع کرنے کا شوق نہ تھا۔ اس کے اندر یہ شوق نہ تھا کہ میں ترقی کروں، میں ایجاد کروں اور پھر میں بہت بڑا انسان بنوں، نہیں، اس کے اندر یہ شوق نہیں تھا، بلکہ اپنے دل کے سکون کے لیے یہ سب کچھ کیا کرتا تھا۔ اس نے اپنے دوستوں سے کہا، میں کچھ بھی شائع نہیں کروں گا۔ اب جو کچھ اس نے بنایا، اب اس کو یہ شائع کرنا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ اس سے جانکاروں کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے، کہ بہت سارے اور بھی جاننے والے ہیں، اگر میں بھی اب یہ شائع کروں تو جو جاننے والے ہیں ان کی تعداد میں اضافہ ہو جائے گا۔ 20 سال تک اس نے اپنے مطالعہ کے بہترین نتائج کو چھپا کر رکھا، یعنی کہ 20 سال گزرنے تک اس نے جو اپنے مطالعہ جو کیا تھا، اس کے بہترین نتائج آئے تھے، اچھے نتائج آئے تھے، نتیجہ نکلا تھا، اس کو اس نے چھپا کر رکھا۔ آخر ایک دوست کی ان پر نظر پڑ گئی، تو آخر ایک ان کا دوست تھا، اس کی نظر ان پر پڑی، جس نے اس سے قائل کیا کہ سماج کے تئیں اس کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں، یعنی کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اگر آپ نے کچھ ایجاد کیا ہے تو یہ ذمہ داری بنتی ہے تاکہ کہ اس سے سماج میں چھوڑا جائے، اس سماج کو فائدہ ملے۔ تو ہر ایک انسان کی اپنی اپنی ذمہ داری ہوا کرتی ہے۔ اگر آپ کو اللہ نے دماغ دیا تو آپ نے اتنا بڑا کام کیا، تو اس سے لوگ مستفید ہونے چاہیے۔ اس کے مجبور کرنے پر اس نے لاطینی زبان میں، جو کہ اس زمانے میں سائنس کی زبان تھی، یعنی جب اپنے دوست نے اس میں مجبور کیا تو اس زمانے میں وہاں کی جو زبان تھی وہ لاطینی تھی، تو اس زمانے میں کی سائنسی زبان بھی یہی تھی۔ 3 جلد میں شائع کی، جن کا عنوان تھا۔ تو اس نے
3 جلد اس کے شائع کیے، جس کا عنوان یعنی موضوع کیا تھا؟ سائنس کے ریاضی اصول۔ اب اس نے سائنس کے جو ریاضی اصول ہیں وہ شائع کیے۔ یہ کتابیں انسانی علم کو نئی مراحل آگے لے جانے کا باعث اور آنے والی ساری سائنس کی بنیاد بنی۔ تو ان سے کیا ہوا کہ آگے آنے والی جو نسلیں تھیں یہ سائنس کی بنیاد انہی اصولوں پر پڑی، انہی اصولوں پر رہی، مگر نیوٹن کے زمانے میں ان سے کوئی خاص ہلچل نہ پیدا ہو سکی۔ مگر نیوٹن کا جو زمانہ تھا اس نیوٹن کے زمانے میں ان سے کوئی خاص ہلچل پیدا نہ ہو سکی، کیونکہ یہ اکثر عالموں کی سمجھ سے بھی بالاتر تھیں، یعنی کہ جو عالم تھے یعنی کہ اس سے کچھ خاص ہلچل نہ ہو سکی، کیونکہ جو اکثر عالم تھے، جاننے والے تھے، یہ ان کی سمجھ سے بھی آگے تھا۔ تو اس لیے پیارے بچوں، انہوں نے بہت بڑا کام کیا اور آگے اس کے بارے میں ہم اور بھی جانیں گے۔ تو آج کی کلاس میں بس اتنا ہی۔ تو پیارے بچوں، انشاءاللہ کل کی کلاس میں ہم پھر ملاقات کریں گے۔ تب تک کے لیے آپ اپنے گھروں پر بنے رہیں، سماجی دوری بنائے رکھیں، اور اپنا جو کام ہے، جو آن لائن کلاسز کا یہ سسٹم ہے، تو اس میں تندہی سے آپ رہیں، اچھی طرح سے پڑھیں، اپنی کاپیز مینٹین کریں اور سماجی دوری بنائے رکھیں اور باہر نہ گھومیں۔ جب تک کے لیے خدا حافظ۔